الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت ترا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر زنجیر میں بن کر مت رہنا قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیش کا ہے تو ہی بانی تلوار اٹھا طاقت بن جا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت ترا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت ترا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر وہ سب شکن اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری ہر دور میں اس کو لٹوایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت ترا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت ترا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت ترا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت ترا سر پہ آیا یہ مہاجر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ براہ راست ویڈیو بریفنگ دیکھی اور سنی جا رہی ہے، تمام سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ روز سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال نے پنجابی اسٹیبلشمنٹ، پنجابی جرنیلوں
اور پنجابی ISI کے تلوے چاٹ کر بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین کے خلاف زہر اگلا ہے، بد زبانی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، اپنی اوقات بتائی ہے، ان پر جھوٹا، بے بنیاد اور من گھڑت الزام عائد کیا ہے۔ اسی طرح مہاجر قوم کے لیے ایک بدنما دھبا جس کا نام عامر لیاقت ہے، اس کم نسل شخص نے بھی بے غیرتی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کروڑوں عوام کے ہر دل عزیز اور محبوب قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے خلاف زہر اگلا ہے اور مہاجروں سمیت ملک بھر کے تمام مظلوموں کی دل آزاری کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو بریفنگ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ الطاف بھائی کے چاہنے والوں، الطاف بھائی کے خلاف اور الطاف بھائی کے چاہنے والوں کی دل آزاری کرنے والوں کے خلاف الطاف بھائی کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کی، ان کے عمل کی، ان کی بکواس کی نہ صرف شدید ترین الفاظ میں مذمت کی جائے، بلکہ قائد تحریک کے خلاف زبان کھولنے والے کم نسلوں اور بے غیرتوں کو ان کی اوقات بھی صحیح طریقے سے یاد دلائی جائے۔ اسی لیے آج ہم رابطہ کمیٹی کے اراکین یہاں جمع ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ رابطہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر سلیم دانش بھائی ہیں، ان کے برابر میں ڈاکٹر ندیم احسان بھائی ہیں، میرے ساتھ مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی ہیں اور ان کے برابر میں محمد اشفاق بھائی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بے غیرت اور کم نسل سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال کی۔ غلامانہ اور جاگیردارانہ ذہنیت رکھنے والے پنجابی فوج اور ISI کا پالتو کتا سہیل انور سیال، جس نے اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے اور اپنا سیاسی قد اونچا کرنے کے لیے قائد تحریک جناب الطاف حسین کے خلاف زہر اگلا ہے، ہرزہ سرائی کی ہے، ان پر بہتان لگایا ہے، لیکن یہ کم نسل، بے شرم اور بے غیرت سہیل انور سیال جس کا نام ہے، یہ بھول گیا کہ چاند پر تھوکنے سے چاند کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن یہ عمل کرنے والے کا چہرہ ضرور غلیظ ہو جاتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے میں اپنے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ سہیل انور سیال کی ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کریں، جس میں وہ اپنی غلامانہ ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آصف زرداری کے جوتے چاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب تک یہ تصویر آپ کے سامنے آتی ہے، یہ ملاحظہ کیجیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم اگلی بات کیا کہنے جا رہے ہیں۔ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، اس میں زبان نکالے ہوئے جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سندھ کا صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال ہے، جو تصویر کے دوسرے حصے میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن آصف علی زرداری کے تلووں پر ہاتھ لگا رہا ہے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین نے اپنے گزشتہ آڈیو میسج میں ایک اصطلاح استعمال کی تھی، MIA، مہاجر انٹیلیجنس ایجنسی۔ مہاجر انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ نے، ایک تحقیقاتی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے
کہ سہیل انور سیال بچپن میں ایک حادثے کا شکار ہوا تھا، اور وہ حادثہ یہ تھا کہ سہیل انور سیال کو ایک جانور نے کاٹا، جس کے باعث وہ ایک ایسے موذی مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کی زبان باہر نظر آنے لگی، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں رہی، اور یہ زبان نکال کر ہمیشہ گھومتا پھرتا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کا علاج یہ بتایا کہ یہ جب تک دوسروں کے جوتے نہ چاٹے اس کو شفا نہیں ملے گی، لہذا یہ اس کا عادت کا حصہ بن گیا ہے اس غلامانہ ذہنیت رکھنے والے سہیل انور سیال کا، کہ نہ صرف اپنی بیماری پہ قابو پانے کے لیے بلکہ اپنے دام بڑھانے کے لیے اسے جو بھی نظر آئے موقع پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اس کے جوتے چاٹتا ہے، چاہے وہ آصف علی زرداری ہو، چاہے وہ آصف علی زرداری کی ہمشیرہ ہو، چاہے وہ کرپٹ پنجابی جرنیل ہو، جوتے چاٹ چاٹ کر سہیل انور سیال آج سندھ کا صوبائی وزیر داخلہ بن گیا ہے۔ اسی طرح مہاجر انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک اور رپورٹ، تحقیقاتی رپورٹ پیش کی ہے، جس کے مطابق سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا خاندانی پس منظر انتہائی بھیانک ہے۔ پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں سہیل انور سیال کا خاندان غریب ہاریوں، کسانوں پر ظلم ڈھانے اور ان سے جبری مشقت لینے میں بدنام شہرت رکھتا ہے۔ غریب مزاروں کی زمینیں ہڑپ کرنا اور ان کی بیٹیوں کو اغوا کر کے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا سہیل انور سیال اور ان جیسے بے غیرتوں کا خاندانی مشغلہ ہے، لیکن سیاسی اثر رسوخ کی بنا پر آج تک ان کی پکڑ نہیں کی جا سکی ہے۔ مہاجر انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سہیل انور سیال کا چچا غلام سرور سیال، نام نوٹ کر لیجئے، غلام سرور سیال، جو کہ 2008 میں سندھ اسمبلی کا رکن رہ چکا ہے، تو غلام سرور سیال 2011 میں شراب کے نشے میں دھت ایک کمسن لڑکی کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے ملتان میں پنجاب پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا، لیکن سیاسی اثر رسوخ کی بنا پر سزا سے بچ گیا۔ ابھی یہ دو ابتدائی رپورٹس مہاجر انٹیلیجنس ایجنسی کی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ مہاجر انٹیلیجنس ایجنسی کی تحقیقاتی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسے جیسے وقت ملتا گیا اسے منظر عام پر لایا جاتا رہے گا۔ معزز خواتین و حضرات، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے خلاف زہر اگلنے والے سہیل انور سیال کے بارے میں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ سب سے بڑا اور اصل فسادی یہ سہیل انور سیال ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سہیل انور سیال کا ایک بھائی جو لاڑکانہ میں بدنام ترین شہرت رکھتا ہے، طارق سیال، اس کا ایک فرنٹ مین تھا جس کا نام تھا اسد کھرل۔ یہ زمینوں پر قبضے، سرکاری ٹھیکوں میں لوٹ مار میں ملوث تھا، جس کی بنا پر رینجرز کے اہلکاروں نے لاڑکانہ جا کر اسد کھرل کو گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد کیا صورتحال سامنے آئی، میں اپنے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا
کہ ناظرین کے لیے وہ ویڈیو کلپ پیش کریں تاکہ ناظرین کو پتہ چل سکے کہ اسد کھرل کون تھا, اسے کس کی پشت پناہی حاصل تھی, اور اسد کھرل کے دہشت گردوں نے رینجرز کے اہلکاروں کا کیا حال کیا. بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں. آپ کو خبر دیں کہ مفرور ملزموں کی معاونت کرنے والے اسد کھرل کو رینجرز نے لاڑکانہ سے پکڑا. ایک وزیر کے بھائی نے 200 افراد کے ساتھ مل کر چھڑا لیا, پولیس کو بھی ملا لیا, اہلکاروں پر تشدد بھی کیا اور تھانے میں یرغمال بھی بنایا. 19 گھنٹے گزر گئے ہیں, واقعے کی FIR اب تک درج نہیں ہو سکی. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ رینجرز اہلکاروں کے فرائض میں رکاوٹ ڈالی گئی. قانون کی عملداری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. پیپلز پارٹی کے گڑھ لاڑکانہ میں صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال اور سندھ رینجرز کے درمیان ٹھن گئی. رینجرز نے لاڑکانہ میں چھاپا مار کر اسد نامی شخص کو گرفتار کیا جو ایک نجی کمپنی کا مالک اور سندھ حکومت کی اہم شخصیت کا فرنٹ مین بتایا جاتا ہے. اس پر سندھ کے مختلف اضلاع میں سرکاری ٹھیکوں پر اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے. رینجرز نے ادھر یہ کارروائی کی تو ادھر کسی نے پولیس کو متحرک کر دیا. ڈانگے شاہ ناکے پر رینجرز کی گاڑیوں کو پولیس نے روک لیا. اس دوران صوبائی وزیر داخلہ کا بھائی طارق سیال مبینہ طور پر 200 سے زائد ساتھیوں کو لے کر ناکے پر پہنچ گیا. مشتعل افراد نے رینجرز کی ٹیم پر تشدد کیا اور اسد نامی ملزم کو فرار کرا دیا. پولیس اہلکار ملزم اسد کو گرفتار کرنے والی ٹیم کے افسران کو تھانے میں لے گئے. صبح 4 بجے رینجرز کی بھاری نفری تھانے پہنچی تو حساس ادارے کی ٹیم کو ہتھیار اور گاڑیاں واپس کر کے سکھر روانہ کر دیا. صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال بھی لاڑکانہ پہنچ گئے ہیں. پولیس سرائے کے مطابق سہیل انور سیال کا بھائی طارق سیال کسی نامعلوم مقام پر منتقل ہو گیا ہے, جبکہ سہیل انور سیال کی لاڑکانہ اور فرید آباد میں قیام گاہوں سے پولیس سیکیورٹی واپس کر دی گئی ہے. حساس اداروں کی جانب سے FIR میں طارق سیال کو نامزد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, تاہم مقدمہ اب تک درج نہیں کیا جا سکا. سہیل انور سیال FIR میں اپنے بھائی کا نام نہ ڈالنے کے لیے مبینہ طور پر دباؤ ڈال رہے ہیں. خود ترجمان رینجرز نے اپنے بیان میں رینجرز اہلکاروں کے فرائض میں رکاوٹ ڈالنے کا نوٹس لیتے ہوئے قانون کی عملداری یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے. رینجرز کا کہنا ہے کہ اسد کھرل نامی شخص 12 مفرور ملزمان کی معاونت میں ملوث ہے, جن میں سے بعض کے سروں کی قیمت بھی مقرر ہے. اس کی گرفتاری کے دوران رینجرز اہلکاروں کے فرائض میں اسد کھرل کے بعض بااسد ساتھیوں نے رکاوٹ ڈالی. معزز خواتین و حضرات, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک بدنام زمانہ دہشت گرد, کرپٹ ترین شخص, دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والا, سرکاری ٹھیکوں میں بدعنوانی کرنے والا, آج بدقسمتی سے سندھ کا صوبائی وزیر داخلہ بن چکا ہے. ایسے کرپٹ عناصر کی اعلی عہدوں پر تعیناتی سے سندھ کے عوام پر, مظلوم سندھیوں پر, مظلوم ہاری کسانوں پر کیا ظلم نہیں ڈھایا جاتا ہوگا, اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے. یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک شخص رینجرز کے اہلکاروں پر حملہ کرتا ہے, رینجرز کے اہلکاروں کو یرغمال بناتا ہے, انہیں تشدد کا نشانہ بناتا ہے, ان کا اسلحہ چھین لیتا ہے اور رینجرز کے قبضے سے ایک مجرم کو چھڑا کر لے جاتا ہے, لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. دوسری جانب یہی رینجرز کے اہلکار کراچی میں مہاجر آبادیوں پر سنگین تانے کھڑے ہیں. مہاجروں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیتے ہیں. حراست کے دوران
मुहाजिरों को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उन्हें मावराए अदालत कत्ल कर देते हैं। गुज़िश्ता 4 बरसों में मुहाजिरों पर पंजाबी फौज और पंजाबी रेंजर्स के बदतरीन मजालिम का सिलसिला जारी है, लेकिन ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि रेंजर्स या पुलिस के 10,000 से ज़ायद छापामार कार्रवाइयों के दौरान मुहाजिर अक्सरियती इलाकों से कभी भी कोई एक वाक़या रिकॉर्ड नहीं हुआ कि मुहाजिर अक्सरियती इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कोई मज़ाहमत की गई हो। मुहाजिरों ने पुरअमन रहते हुए जमहूरी अंदाज में रेंजर्स और पुलिस के मजालिम के खिलाफ एहतिजाज किया है। इन हकाइक के बावजूद मुहाजिरों को ही दहशतगर्द करार दिया जाता है, मुहाजिरों को ही मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है और मुहाजिरों को ही गैर मुल्की एजेंट करार दिया जाता है और मुहाजिरों और मजलूमों की मुत्तफिका क़यादत कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जहर उगला जाता है। लेकिन लाड़काना में सुहेल अनवर सयाल और उसके मुसल्लह कारिंदों की जानिब से रेंजर्स पर हमले, तशद्दुद, उन्हें यरगमाल बनाने और असला छीनने के इतने बड़े वाक़े पर भी ना तो अनवर सयाल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, ना उसके भाई तारिक सयाल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है और ना उनके पालतू मुसल्लह दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। ये दोहरा मेयार, ये नाइंसाफी, ये जुल्म, ये ज्यादती कब तक? इसका सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कभी ना कभी तो इसका इख्तिताम होगा और इंशाअल्लाह होकर रहेगा। मैं यहां तारीखी हकाइक बयान करते हुए तहजीब और शाइस्तगी का दामन हाथ से जाने की नहीं दे रहा, वरना सुहेल अनवर सयाल ने जो जबान इस्तेमाल की है कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, हमें उसी जबान में भी उसको जवाब देना बहुत अच्छी तरह आता है। सुहेल अनवर सयाल जैसे बेगैरत, बेशरम और कम नस्ल को कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन को के खिलाफ बहतान तराशी करने से कबल अपनी जमात के सरबराह आसिफ अली जरदारी को रा का एजेंट कहना चाहिए था। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जबान खोलनी चाहिए थी, जिसके बारे में उनकी अपनी जमात के रहनुमा और सिंध के साबिक सूबाई वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए यह इंकिशाफ कर चुका है कि आसिफ अली जरदारी न सिर्फ बेनजीर भुट्टो समेत मुतादिद अफराद का कातिल है, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रा का एजेंट भी है। जुल्फिकार मिर्जा ने तो यहां तक कहा कि आसिफ अली जरदारी ने मेरे सामने रा के एजेंट से मुलाकात की है। मैं अपने इंजीनियर साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि वो वीडियो क्लिप नाजरीन के सामने पेश करें ताकि उन्हें हकाइक से आगाही मिल सके। बराए करम वो वीडियो क्लिप दिखाई जाए। मुझे कभी भी नहीं की, पिटिशन से आप पूछ सकते हैं। नहीं की गई आपको? ओके, कोल्ड अक्यूज आसिफ अली जरदारी थे, 2003 में वो उससे बरी हो गए, लेकिन आपको क्या उन्होंने बताया, आपने देखा या आपका ये शुबा है? दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन। सीरियस एलिगेशन, आई नो एंड आई नो द रिपरकशंस आल्सो एंड आई एम रेडी टू फेस ऑल द रिपरकशंस। तो इसलिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि मुझे पता है कि कत्ल किसने किया और किसने करवाया। किसने किया? मोहम्मद खान चाचड़ ने कत्ल किया। मोहम्मद खान चाचड़ के साथ सिल्लू था, जो पीपल्स पार्टी का, जो साउथ अफ्रीका में मारा गया। सिल्लू गाड़ी ड्राइव कर रहा था, फायरिंग जो की थी वो मोहम्मद खान चाचड़ ने की थी। मैसेज जावेद शाह जेल से लेके आया था और उनको दिया था। आसिफ उस वक्त जेल में था, जावेद शाह जेल का डॉक्टर था। अब इससे ज्यादा एविडेंस क्या चाहिए? ठीक है, मैं आपके हल्फिया बयान को मान लेती हूँ। क्या जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत बनने जा रहे थे, इस पाकिस्तान की धरती से बकौल आपको बहुत प्यार है ना, जिसके लिए आपने सब कुछ कर रहे हैं अभी, और आपने एक जंग छेड़ी हुई है, जिस वक्त वो हल्फ ले रहे थे, हाउ कुड योर मॉरल, व्हाट इज योर
your moral justification for allowing him to take oath of the presidency is he is accused of 12 murders, sir. ठीक है ना, how could I stop anybody from taking the oath? उनके फर्स्ट ओथ पे जब उनको गुलाम इस्हाक खान ने मिनिस्टर बनाया था एक दफा, आपको याद होगा, एनवायरमेंट के, उस ओथ में भी मैं उनके शामिल था. दैट डजंट मीन कि मैं जाके उनको हाथ से पकड़ लेता नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आप वैसे ही जाके मुकदमा दर्ज कराते, आप जाते एजेंसी से बताते, पुलिस को बताते. ये गलतियां हैं. दैट डजंट मीन कि अगर मैंने उस वक्त गलती की, मैंने अपना मुंह नहीं खोला कुछ वजूहात की वजह से, तो क्या वजूहात? दोस्ती मेरी थी, इसलिए मैंने नहीं किया, मुंह खोला. उसका मतलब है कि मैं आज भी नहीं खोलूं. क्यों नहीं? मतलब है जब इस चीज की जरूरत है, एक बंदा, उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि वो मुल्क तोड़ देगा या मुल्क तोड़ना चाहता है, क्या वो इंडियन एजेंट है. जब ये मुझे पता चल गया कि ही इज रॉ एजेंट, तो उस समय क्यों ना मुंह खोलूं? मैं मुंह खोलूंगा. एमक्यूएम की बात नहीं कर रहे हम अब. मैं आसिफ की बात कर रहा हूँ. हाँ, मैं आना चाहती हूँ, मैंने सुन ली आपकी साउंड बाइट. जी हाँ. क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्लीज इलैबोरेट. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इंडियन एजेंट है, आसिफ अली जरदारी, और रॉ का एजेंट है. अच्छा जी. किसने उनको रिक्रूट किया? ये मुझे क्या पता. आपको कैसे पता है? नहीं, मुझे और बहुत सी चीजें पता है जो मैं वक्त आने पे बताऊंगा. चलिए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा तो इस पे इलैबोरेट करते हैं ना, क्योंकि ये कोई मजाक की बात नहीं है. आप फॉर्मर प्रेसिडेंट इस मुल्क के, आप उनको टेररिज्म, उसके साथ साथ आप कत्ल, और अब आप उनको रॉ का एजेंट कह रहे हैं. जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ रॉ का एजेंट कि एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में इंडक्ट इस दफा करने वाले रॉ के एजेंट से जिन्होंने इंडक्ट करवाए, एंड आई विटनेस टू इट. यू नो दोज एजेंट्स? यस. आप मिल चुके? मैं मिल चुका हूँ. ये मुलाकात पाकिस्तान में हुई? उस वक्त ये नहीं पता था कि रॉ का एजेंट है. बाद में ये चीज प्रूव हो गई है. अब तो बिल्कुल 100% प्रूवन है कि वो रॉ के एजेंट है. मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने ये वीडियो क्लिप देखी. ये हक़ाइक़ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने बयान किए कि आसिफ अली ज़रदारी रॉ का एजेंट है, और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के सामने आसिफ अली ज़रदारी ने रॉ के एजेंट से मुलाकात की. सारी दुनिया को ये हक़ाइक़ मालूम है, लेकिन इन हक़ाइक़ पर सुहेल अनवर सयाल की गैरत चरस पी कर सोती रही. उसकी नाम निहाद हुब्बुल वतनी बेगैरती की चादर तान कर सोती रही. इस कमीने सुहेल अनवर सयाल ने आसिफ अली जरदारी को रॉ का एजेंट करार देने के बजाय आसिफ अली जरदारी के तलवे चाटे ताकि इसे सिंध में विजारत मिल सके. मैं यहां पर सुहेल अनवर सयाल को मुतनब्बे करना चाहूंगा कि वो अपनी जबान को लगाम दे, अपनी औकात में रहे. करोड़ों मजलूम अवाम के कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बकवास करना बंद कर दे, वरना उसके खानदानी पसमंदर के एक एक वाक़े को इसी तरह तफसील के साथ अवाम के सामने पेश किया जाता रहेगा, और सुहेल अनवर सयाल और उसके खानदान के एक एक फर्द की हकीकत अवाम के सामने बेनकाब की जाती रहेगी. मैं राब्ता कमेटी के रुकन डॉक्टर नदीम एहसान भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग को मजीद आगे बढ़ाए. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यहाँ पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ अरकान राब्ता कमेटी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने और सुनने वाले कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, अस्सलाम वालेकुम. जिस तरह कासिम भाई ने आपको इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन हक़ाइक़ से आगाह किया और उन शख्सियात का मकरूज चेहरा आपके सामने रखा, आपके पेश खिदमत मैं भी चंद नुकात बयान करना चाहूँगा और इन कम नस्लों और बद नस्लों का असल चेहरा दिखाना चाहूँगा.
یہاں پر میں 3 واقعات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جس طرح قاسم علی رضا بھائی نے مہاجر انٹیلیجنس ایجنسی کے حوالے سے گفتگو کی اور جو تحقیقات وہ کر رہی ہے اور وہ ایویڈنسز سامنے لے کے آ رہے ہیں اور جو کہ انشاءاللہ مستقبل میں مزید ایویڈنسز اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا لاڑکانہ میں، جس کی بابت 13 جولائی 2016 کو سندھ رینجرز نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی تھی اور اس واقعے کو ایلیبریٹ کیا تھا جو کہ لاڑکانہ میں پیش آیا، یعنی جو پاکستان فوج یا سندھ رینجرز جس کو کہہ لیں، ان کے چوڑی چھاتی والے اور اسلحہ بردار جو دندناتے پھرتے کراچی، حیدرآباد اور میر بخاص اور سکھر کی شاہراہوں میں اور مہاجر عوام اور نوجوانوں کے ساتھ جو سلوک وہ کرتے ہیں، جو فیملیز کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جو خواتین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، تو وہ چوڑی چھاتی والوں نے ہتھیار ڈال کے 200 افراد کے سامنے رینجرز نے باقاعدہ، اور جس میں اس وقت کے ڈی جی رینجرز بلال اکبر جو بڑے بلند بانگ دعوے کرتا تھا، چونکہ اب وہ نہیں ہے ایز ڈی جی رینجر سندھ، وہ بھی وہاں پہنچا تھا لاڑکانہ۔ ان 200 افراد جنہوں نے حملہ کیا، انہوں نے ان کی پتلونیں بھی اتاری، ان کا اسلحہ بھی چھینا، ان کو یرغمال بھی بنایا اور ان کو مرغا بھی بنایا، اور مہاجر انٹیلیجنس ایجنسی کی ایک تحقیق کے مطابق یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں ان سندھ رینجرز کے افراد کو الگ کیا گیا جو کہ سندھی بولتے تھے، اور غیر سندھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ اس کا پورا میڈیا گواہ ہے اور وہ افراد گواہ ہیں جنہوں نے اس رپورٹ کو کور کیا۔ اس میں سندھ رینجرز نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان میں سے بعض افراد کے سروں کی قیمتیں بھی لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنے سروں سمیت آج بھی اپنے اپنے علاقوں میں دندناتے گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں اور رینجرز کی آنکھوں کے سامنے ہی گھوم رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ کراچی میں 20 جون 2016 کو ایک واقعہ ہوا تھا جو کہ کڈنیپنگ کا تھا بظاہر، اور جو اغوا ہونے والے فرد کا نام تھا اویس علی شاہ ایڈوکیٹ۔ یہ اویس علی شاہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کا اغوا ہوا دن دہاڑے، اور جیسا کہ انجینئر صاحبان آپ کو اویس علی شاہ اور ان کے والد چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی تصویر دکھا رہے ہیں، تو ان کو اویس علی شاہ کو دن کی روشنی میں اغوا کیا گیا، اور پھر اس کے تانے بانے اور اس کے علاوہ دیگر اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، اس کے تانے بانے اسی شہر لاڑکانہ میں جا ملتے ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلایا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو سہیل انور سیال، یہ کم نسل بد نسل، اور اسی کم نسل بد نسل کا بھائی طارق سیال اور اسد کھرل اور اس کی پوری ٹیم اس اغوا برائے تاوان میں ملوث
ہے. یعنی اویس علی شاہ کا اغوا، اس میں یہ افراد ملوث ہیں، اور لاڑکانہ کے ہی ایک باشندے اور ایک سینئر سیاستدان بابو سرور سیال، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ قاف سے ہے، انہوں نے یہ بات میڈیا پر آن ریکارڈ کہی ہے کہ اویس علی شاہ کے اغوا میں سہیل انور سیال، طارق سیال، اسد کھرل اور اس کا گروہ اور اس کے کارندے ملوث ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں پولیس کے سامنے یہ بیان قطعی طور پہ ریکارڈ نہیں کراؤں گا کہ پولیس وزیر داخلہ سندھ یعنی اس کم نسل اور بد نسل سہیل انور سیال کے ماتحت ہے. اس نے ریکارڈ پہ یہ بھی کہا کہ میں اپنا بیان رینجرز کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو دینے کے لیے تیار ہوں. اور آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جس زمانے میں جس وقت اور جن دنوں میں یہ ریڈز ہوئی ہیں، یہ ریڈز جہاں پر کرپشن کے حوالے سے بظاہر دکھائی گئیں یا بتائی گئیں، اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ تھا کہ اویس علی شاہ کے ویئر اباؤٹس معلوم کیے جا رہے تھے اور اس کا لنک لاڑکانہ میں اس سہیل انور سیال، طارق سیال اور اس کے کھرے جو ہیں اسد کھرل تک جا رہے تھے. اور یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے. اویس علی شاہ کی بازیابی علاقہ غیر سے ضرور ہوئی، اور انہی دنوں میں ہوئی جن دنوں میں یہ سارے چھاپے اور گرفتاریاں لاڑکانے میں چل رہے تھے، اور یہ لیڈ ان کو ملی اور پھر وہاں سے اویس علی شاہ کی بازیابی ہوئی ہے. یہ کراچی کے اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام اور مہاجر عوام اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم کہ اس کے اصل حقائق کو منظر عام پہ لایا جائے. تم نے جس طرح بڑی جے آئی ٹیز بنائی نا ایم کیو ایم کے کارکنان کی اور ذمہ داران کی، اور وہ تم نے میڈیا پر مشتہر کی اور اس کے بڑے بڑے اشتہار بنا کے تم نے چھاپے اور دکھائے. ہم تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم جو 4 سال سے جو آپریشن کر رہے ہو کراچی میں، ہم تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی جے آئی ٹی عوام کے سامنے لے کے آئی جائے کہ اس کے پس پردہ اصل حقائق کیا ہیں. اویس علی شاہ کی بازیابی 19 جولائی کو ہوئی ہے 2016 کو، اور یہ سارا واقعہ جو 13 جولائی کو جو رینجرز نے اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے، اور اس کے بعد 14، 15، 16، 17، بھائی ٹھیک ہے تم رینجرز والو، تم کو اگر سندھ گورنمنٹ ہزاروں ایکڑ زمین کی اراضی مفتے میں دیتی ہے تو اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں کھلا لائسنس مل گیا ہے صرف مہاجروں کے خلاف آپریشن کرنے کا. ہر تیسرے مہینے بعد، چوتھے مہینے بعد، 6 مہینے بعد یہ ایک تم عذاب ڈالتے ہو ٹی وی پہ کہ یہ ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے. ایکسٹینشن کا مسئلہ نہیں ہے، سارا پیداگیری کا مسئلہ ہے، سارا بھتہ کا مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے ادھر تم ادھر ہم، یعنی سندھ کے دیہی علاقوں کو تم لوٹو اور سندھ کے شہری علاقوں کو رینجرز لوٹے. تو سارا یہ مفادات کا گیم ہے. اگر تم میں اتنی اخلاقی، قانونی اور ادارتی یعنی اپنے ادارے کی اتنی تم میں جرت ہے تو تم یہ اویس علی شاہ کا جو اغوا ہوا اس کے تانے بانے، اسد کھرل، اس کے کھرے وہاں تک گئے، یہ اصل حقائق عوام کے سامنے لے کے آؤ. اور بابو سرور سیال کو تم پیش کر کے بتاؤ کہ بابو سرور سیال نے اس وقت میڈیا کو کیا بولا تھا اور اس نے کیا آفرز کی تھی تم کو
کہ میں پورے ثبوت اور شواہد کے ساتھ یہ چیزیں ثابت کروں گا کہ اس اغوا کے پیچھے سہیل انور سیال، طارق سیال اور اسد کھرل اور اس کی پوری ٹیم ملوث ہے. اور صرف یہ ایک اغوا برائے تاوان یا اغوا کا کیس نہیں ہے، اسی طریقے سے دیگر اغوا برائے تاوان اور اغوا کے کیسز اور بھتے کے کیسز ہیں، وہ سارے کھرے اسی ٹیم کی طرف جاتے ہیں. تو تم یہ نہیں بتاؤ، آپ ڈی جی رینجر صاحب تم بھی وہاں گئے تھے لاڑکانہ، تم نے بھی بڑے بھرم بازیاں وہاں کرا کے تم نے بڑے بیانات دیے تھے، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. وہ پوری جے آئی ٹی، وہ پوری رپورٹ عوام کے سامنے لائی جائے کہ اس کیس کا کیا ہوا تھا. دوسرا واقعہ آپ کی میں یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی ابھی اسی مہینے، اسی سال 19 ستمبر کو کراچی میں ہی پیش آیا تھا. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ کور کمانڈر سندھ کی فیملی جا رہی تھی، اس کو ایک گاڑی نے انٹرسپٹ کیا، اور جو عملہ تھا، جو حفاظتی ڈیوٹی پہ یا پروٹوکول ڈیوٹی پہ کور کمانڈر کی فیملی پہ تعینات عملہ تھا، اس کو اس گاڑی نے انٹرسپٹ کرنے کے بعد اس نے اس گاڑی کے جو آکوپینٹس تھے انہوں نے فون کر کے دیگر افراد کو بلایا، اور اس عملے کو جو کہ فوجی ہے، جو فوجی تھے، فوجی اہلکار تھے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کا اسلحہ ان سے چھینا گیا. اس واقعے کی ایف آئی آر بھی کٹی ہے، اور اس واقعے کی ایف آئی آر جو ہے، جو حوالدار فہیم اللہ جان ہے اس نے کٹوائی. اس کے ساتھ 2 سپاہی تھے، عارف اور علی جان، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو بھائی، ہم 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب تم نے پورے مکہ چوک کا محاصرہ کیا، پورے عزیز آباد کا محاصرہ کیا، پورے شہر کا محاصرہ کیا. بیکریز میں جا کے تم نے تھریٹ کیا کہ آج کوئی کیک نہیں بیچا جائے گا. عزیز آباد کے علاقے کے رہائشیوں کو تم نے گھروں میں محصور کیا، نہ اس علاقے میں کوئی آ سکتا تھا، نہ اس علاقے سے کوئی جا سکتا تھا. اور اگر کسی کو تم نے جانے کی اجازت دی تو تم نے ان کے بیگز اور ان کی پوری گاڑی اور اس کی جامع تلاشی لی کہ کہیں کوئی تم کیک لینے تو نہیں جا رہے ہو. کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والے، انہوں نے پورے شہر میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی سالگرہ منائی، 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب اور 17 ستمبر کے دن. تمہارا کام قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تصاویر اتارنا، ایم کیو ایم کے آفیسز توڑنا ہے. تمہارا کام ایم کیو ایم کے پرچم اتارنا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ شہر کی دیواروں پر قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے حق میں اور ایم کیو ایم کے حق میں کوئی چوکنگ ہوتی ہے تو تمہارا کام اس کو مٹانا ہے. تم صرف اس کام کے لیے مامور ہو کہ کراچی شہر اور سندھ کے شہری علاقوں میں اور دیگر علاقوں میں قائد تحریک کا نام نہ کہیں لکھا جائے نہ پڑھا جائے، یعنی ان کی تحریر، تصویر اور تقریر پر پابندی ہو. باقی تمہارا یہ کام نہیں کہ تمہارے کور کمانڈر کی فیملی کے اوپر مسلح یلغار ہو جائے اور تمہارے ہی فوجیوں کو وہ مسلح جتھا مارے بھی، پیٹے بھی، ان کا اسلحہ بھی چھینے، اور وہی مسلح جتھا لاڑکانہ میں تمہارے ہتھیار بھی چھینے، تمہاری پتلونیں بھی اتارے اور تمہیں مرغا بھی بنائے اور تمہیں یرغمال بھی بنائے. اس سے تم نیگوشیشن کرتے ہو. تم نے کیا طارق مسعود آرائیں، جس کے مسلح افراد، جو طارق مسعود آرائیں یہ پیپلز پارٹی کا ایم پی ہے نواب شاہ سے. ایک بڑا گڑھ بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا، ایک چھوٹا گڑھ بنا ہوا ہے، یعنی ایک لاڑکانہ ایک نواب شاہ. لاڑکانہ کا ایم پی اے یہ حرکتیں کرتا پھر رہا ہے اور نواب شاہ کا ایم پی اے طارق مسعود آرائیں، جس کے مسلح جتھے نے تمہارے کور کمانڈر پر، اس کی فیملیز پر، تم کو شرم آنی چاہیے نا کہ چلو تم وردی میں گھوم رہے ہو تو تمہارے چماٹ وماٹ پڑے جاتے جیسے تمہیں لڑکانے میں پڑے، سمجھ میں آتا ہے. تمہیں اتنی شرم اور غیرت تو ہونی چاہیے کہ کور کمانڈر کی فیملی جا رہی ہے، تم نے کیا بگاڑ لیا طارق مسعود آرائیں اس کے مسلح جتھے کا
کیا تم نے کوئی GIT بنا کے ٹی وی پہ آ کے تم نے کوئی بیان دیا, کوئی پریس ریلیز جاری کی آفیشیل کہ ہم نے اتنے لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کے خلاف یہ ایکشنز لیا گیا ہے؟ تمہیں تو بڑی وردی کا بہت ناز ہے کہ تمہاری وردی کو کوئی چھیڑ دے, ہاتھ لگا دے. تمہاری تو وردیاں اتارتی لڑکانے میں. تمہارے تو وردی پوش لوگوں کو, حوالدار کو اور 2 سپاہیوں کو مارا پیٹا ہے. تمہیں اتنی شرم بھی نہیں آئی کہ فیملی جا رہی ہے, کم از کم تم کوئی مردانگی دکھا دیتے جو تم کراچی کی شاہراہوں میں, سندھ کے شہری علاقوں کی شاہراہوں میں دکھاتے پھرتے ہو ماجر نوجوانوں کے خلاف یا ان کی فیملیز کے خلاف. تو یہ وہ ہیں اصل حقائق اور یہ ہیں وہ مین کلپریٹ سندھ کے. یہ ان کے اوپر ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتے کہ بھائی کچھ لو اور کچھ دو, ایک ادھر تم ادھر ہم والی بات ہے, ادھر تم لوٹو ادھر ہم لوٹتے ہیں. ورنہ اگر اس کا جتنا یہ ان کے پتلونیں جب لڑکانے میں اتاری گئے, ان کے ہتھیار چھینے گئے, ان کو مارا پیٹا گیا, چمبا پریڈ کرائی گئی جس کو کہتے ہیں نا, ان میں تد یا ان کے ساتھ جو کیا گیا کور کمانڈر کی فیملی کے ساتھ جو پروٹوکول جا رہا تھا, اگر اس کا 1% بھی کوئی مہاجر نوجوان کر دیتا تو یہ پوری بستی کو تاراج کر دیتے. ان کی ساری مردانگی اور ان کے سارے اسلحے نکل آتے. مگر چونکہ سارا معاملہ سیٹنگ کا ہے, سارا معاملہ پیسوں کا ہے, سارا معاملہ زمینوں کا ہے, پانی کے ٹینکروں کا ہے, چائنا کٹنگ کا ہے, تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ان جیالوں کو جنہوں نے تمہاری کٹ لگائی ہر جگہ, تم نے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالنا ہے اور نہ تم ڈالو گے. ہاں تم یہ ضرور کر سکتے ہو کہ 9 دسمبر کو مکہ چوک پہ اور یادگار شہداء پہ جب خواتین قرآن خوانی کرنے بیٹھے تو تم ان پہ بندوقیں تانو. یہ ہے تمہاری مردانگی اور یہ ہے تمہارا سو کالڈ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس طرح تم اسلام کی دھجیاں بکھیرتے ہو کہ قرآن خوانی کرنے والی خواتین پر تم اسلحہ تانتے ہو, اور جو تم پہ اسلحہ تانتا ہو, تمہارا اسلحہ چھینتا ہے, اس کے تم پیر چھوتے ہو. رہ گئی بات جیسا کہ قاسم علی رضا بھائی نے یہ بتایا کہ ایک شخص نے اور بھونکا ہے جو بڑا ٹی وی پہ آ کے ٹاک شوز کرتا ہے, عامر لیاقت. اس نے بھی قائد تحریک الطاف حسین بھائی پر ہرزہ سرائی کی ہے. یہ وہ احسان فراموش ہیں کہ جن کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے معاشرے میں عزت, نام اور مرتبہ دیا. مگر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کسی کو عزت دے کے آزماتا ہے اور کسی سے عزت لے کے آزماتا ہے. یہ بغیرت 1989 میں تعلیمی ادارے سے نکال دیا گیا تھا. اس کا آدم جی سائنس کالج میں داخلہ ممنوع تھا, اس کو اس تعلیمی ادارے سے نکال دیا گیا تھا. اور محمودہ سلطانہ صاحبہ جو والدہ ماجدہ, ان کی اسپیشل درخواست پر اس کو دوبارہ تعلیمی ادارے میں آنے کی اجازت دی گئی, کیونکہ اس کی حرکتیں بچپن سے ہی ایسی ہیں. یہ احسان فراموش ہے اور یہ بھی شخص زبان تو بڑی رکھتا ہے. اگر تو 22 اگست کو گیا تھا تو وہاں زبان کھولتا نا, تو بھی 4 گھنٹے میں آ کے لیٹ گیا اور ٹی وی پہ آ کے تو بڑی بھرم بازیاں کراتا ہے. تو تم کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ محمودہ سلطانہ صاحبہ یا شیخ لیاقت حسین جیسے شخصیات کے تم فرزند ہو. لہذا تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور جتنا تمہارا قد ہے اور جتنی تمہاری اوقات ہے اسی کے اندر رہو تو بہتر رہے گا. میں اس کے ساتھ گزارش کروں گا مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی رکن رابطہ کمیٹی سے کہ وہ مزید گفتگو فرمائیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ندیم بھائی. اراکین رابطہ کمیٹی واجب الاحترام بزرگوں, ماؤں بہنوں اور جہاں جہاں بھی ساتھی اور ہمدرد
इस वीडियो ब्रीफिंग के जरिए हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ वाक़या जो कासिम भाई ने और फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाया नदीम एहसान भाई ने, तो ये तो महज चंद वाक़यात हैं जो आज हमने इस ब्रीफिंग के जरिए आपके सामने हमने रखे हैं, वगरना तो ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। और चूंकि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है कि सिर्फ कराची को फोकस करना है और कराची दुनिया को दिखाना है कि कराची में बहुत यहाँ दहशतगर्दी है, लिहाजा यहाँ ज़रूरत है, वरना तो कराची से बाहर निकल जाएं तो जो अमन अमान की सूरत हाल है वो किस कदर ख़राब है, किस कदर बड़े पैमाने पर अगवा बराए तावान की वारदातें, दहशतगर्दी हो रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है कि जब सूबे की वजारत दाखिला के मनसब पर वो शख्स फाइज हो कि जो खुद मुसल्लह दहशतगर्दों का जत्था पालता हो, जो खुद डकैती, अगवा बराए तावान की वारदातें करवाने वाला हो, सिंध का एक बहुत बड़ा पथारेदार हो, जराइम पेशा नासिर को पाल रहा हो, तो फिर ये वाक़यात कैसे रुक सकते हैं। लड़काना का वाक़या जिसकी भी आपने वीडियो भी मुलाहिजा फरमाई कि किस तरह से हुआ, और अभी गुज़िश्ता महीने खुद सूबाई एक वजीर के बेटे को अगवा किया गया तावान की गरज से, और जब मामला खुल गया कि इसमें कौन लोग मुलव्विस हैं, तो उस चीज को दबाने के लिए जो जिन्होंने उस वजीर के बेटे को यरगमाल बनाया हुआ था उन सबको मार दिया गया। और इसके पीछे भी यही वजीर दाखिला अनवर सयाल, क्योंकि करवाने वाला यही था कि कहीं इसका नाम बेनकाब न हो जाए, लिहाजा उस वजीर के बेटे को तावान के गरज से जिन्होंने अगवा किया था उन सबको मार दिया गया। जब से ये शख्स वजीर दाखिला बना है, अगवा बराए तावान की वारदातें किस हद तक बढ़ रही हैं और कराची में जो कुछ हो रहा है वो हमसे ज्यादा कराची के शहरी जो खुद झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं कि कराची में किस तरह से अनवर सयाल और जैसे लोगों के मुसल्ला जत्थे किस तरह शहर की सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। बैंक डकैतियां हो रही हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, और ये सब कुछ बदकिस्मती से रेंजर्स और जो इदारे हैं फौज के, उनको नजर नहीं आता। उनको नजर आते हैं तो एमक्यूएम के बेगुनाह कारकुनान और उनके रिश्तेदार। तो जब तक ये शख्स वजारत दाखिला के मनसब पर फाइज है, कराची में, सिंध में अमन नहीं हो सकता। इसने कायदे तहरीक के लिए मुतालबा किया। हम यहां ये मुतालबा करते हैं कि इस शख्स को, जो न सिर्फ सिंध में, कराची में अहले सरबत लोगों के बच्चों को अगवा करवा रहा है, पुलिस और रेंजर्स पर, फौज के एहलकारों पर हमले करवा रहा है, अमन के लिए जरूरी है कि इस शख्स को फांसी दी जाए कि जिसका किरदार इस कदर भयानक है और ये शख्स किस तरह का है। तो हम मजीद क्या कहें, तस्वीरें खुद बोलती हैं कि अपने इस मनसब पर पहुंचने के लिए ये इस शख्स ने क्या कुछ किया है और
کس طرح سے اپنے آقاؤں کے تلوے چاٹے ہیں، کیا کچھ کیا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح سے سابق صدر اور اس وقت جو غیر اعلانیہ حکمراں ہیں صوبہ سندھ کی خاتون فریال تالپور، تو کس طرح سے منصب حاصل کرنے کے لیے انور سیال نے کیا کچھ کیا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں کہ فریال تالپور کا پرس لے کر یہ شخص ان کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ تو وہ لمحہ ہے جو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ یہ شخص کر گزرا ہوگا، اس کا اندازہ ان تصاویر سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک اور اسی طرح کی تصویر ہے جو یہ آپ کے سامنے ہے تصویر، ذرا ملاحظہ کر لیجئے۔ تو اس منصب پر پہنچنے کے لیے اس شخص نے کس طرح سے حکمرانوں کے تلوے چاٹے ہیں، کس طرح سے سندھ پر جبری طور پر مسلط وڈیروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ان سے منصب پانے کے لیے کچھ لوگ اس کے فرنٹ مین ہیں، یہ کچھ لوگوں کا فرنٹ مین ہے، اور جن کا فرنٹ مین ہے ان کے پرس اور بٹوے اور ان کے تھیلے پکڑ کر چلتا ہے، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور جو کچھ گزشتہ روز اس نے قائد تحریک جناب الطاف حسین کے بارے میں جو زہر اگلا ہے، یہ ان کے اشارے پر کہ اب جن کے بوٹ یہ چاٹ رہا ہے، تو بوٹ والوں کی خوشنودی اور چاپلوسی کے لیے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تاکہ اس کی وزارت داخلہ برقرار رہے، اس نے بوٹ والوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے بوٹ چاٹتے ہوئے کل قائد تحریک الطاف حسین کے بارے میں زہر اگلا۔ یہی صوبہ سندھ کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ان پر ایسے لوگ وزیروں کی شکل میں، وزیر اعلیٰ کی شکل میں مسلط ہیں، اور جب تک ایسے لوگ سندھ جیسی دھرتی پر مسلط رہیں گے، سندھ کی قسمت نہیں بدل سکتی۔ سندھ اسی طرح غلام رہے گا اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور ان کے تلوے چاٹنے والوں کا بھی۔ دوسری بات جو ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا، جس کا اب نام لینے سے بھی کراہیت آتی ہے، جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، جو شاید علم کے عین کے مفہوم سے بھی واقف نہ ہو، جو ٹی وی پر عالم آن لائن کے نام پر لوگوں کو اسلام، شریعت، حدیث
اور اس طرح کی دینی باتیں بتا کر اپنے آپ کو عالم گردانتا ہے، لیکن اس کا اصل کردار کیا ہے وہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ لاکھوں لوگ جانتے ہیں۔ جو شخص اپنے پیدا کرنے والے باپ اور اپنی پیدا کرنے والی ماں اس کو علالت کے دوران حقارت سے دھتکار دے، ان کی خدمت کرنے کے بجائے ان کی علالت کے دوران ان کے کمرے میں داخل ہونے سے انکار کر دے اور یہ کہے کہ مجھے ان کے پاس سے بو آتی ہے، اس کے والد جو اپنی تمام تر سیاسی جو ان کا ماضی تھا اس کو فراموش کر کے قائد تحریک جناب الطاف حسین کی قیادت پر یقین کرتے ہوئے تحریک میں شامل ہوئے اور ڈپٹی کنوینر کے منصب پر فائز ہوئے شیخ لیاقت حسین مرحوم۔ اپنے آخری ایام میں وہ یہاں کئی مرتبہ لندن آئے اور آخری ایام میں جبکہ وہ سخت علیل تھے انہوں نے قائد تحریک سے خواہش کی کہ میں اپنی زندگی کے آخری ایام آپ کے قریب ہو کر گزارنا چاہتا ہوں۔ قائد تحریک الطاف حسین نے اس کے والد کو یہاں رکھا اور الطاف بھائی کے کہنے پر یہاں جو خواتین کارکنان ہیں وہ رات دن ان کی تیمارداری کرتی رہیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا رہا۔ اور اس وقت جبکہ شیخ لیاقت حسین مرحوم کو اپنے بیٹے کی ضرورت تھی، انہوں نے اس کو یاد کیا، یہاں سے ہم ساتھیوں نے یہاں تک کہ قائد تحریک الطاف حسین نے اس شخص سے کہا کہ آ کر اپنے والد کے پاس کچھ وقت گزارو، لیکن اس نے پہلے آنے سے انکار کیا اور پھر یہ آیا بھی تو اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں رہ سکتا ان کے پاس کیونکہ مجھے ان کے کمرے سے بدبو آتی ہے، اور یہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ان کا خیال رکھا تو قائد تحریک الطاف حسین پاکستان شیخ لیاقت حسین مرحوم گئے تو وہاں بھی الطاف بھائی نہیں ساتھیوں کو بھیج کر ان کا خیال رکھا اور باقاعدہ ان کے لیے ایک نرس مقرر کی گئی جو رات دن ان کی دواؤں کا ان کا علاج کا خیال رکھتی، اور اس شخص نے اپنے باپ کو اس ایام میں اس نے کے قریب پھٹکنا تک گوارا نہ کیا اور وہ انتقال کر گئے۔ اسی طرح اس کی والدہ بیگم محمودہ سلطانہ مرحومہ، جنہوں نے بہرحال جو ایک ماں کا فرض ہوتا ہے انہوں نے بھی ادا کیا اور بہت ہر طرح سے اس کا خیال رکھا، لیکن انہیں بھی اس شہر میں رہتے ہوئے وہ اکیلی بستر مرگ پر پڑی رہیں اور اس نے ان کو بھی پوچھنا گوارا نہ کیا، اور جب وہ انتقال کر جاتی ہیں تو اس وقت بھی ان کی تجہیز و تکفین کا اگر کوئی خیال رکھتا ہے تو وہ قائد تحریک الطاف حسین، اور اس وقت یہ بدبخت شخص مصروف ہے تو اس میں کہ جو کچھ ماں نے چھوڑا ہے، جو زیور اور چیزیں
ان کو بٹورا جائے کسی طرح سے. لیکن جیسا کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، اس کے شر سے ڈرو. اس شخص کو ایم کیو ایم سے پہلے کون جانتا تھا؟ اس کو ایم این اے بنایا، منسٹر بنایا، لیکن جو اس کا اصل روپ ہے وہ سامنے آیا. اس نے اتنے رنگ بدلے ہیں. قائد طریق الطاف حسین کا ظرف یہ کہ اس کو کئی بار معاف کیا، لیکن کہتے ہیں کہ سانپ کی جو فطرت ہے وہ ڈسنا ہے، ڈنک مارنا ہے. اس نے بار بار ڈنک مارا، بار بار دھوکہ دیا، اور اتنے رنگ بدلے ہیں کہ گرگٹ کو بھی شرما دیا. یعنی کہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو دین، اسلامیات، شریعت، اسلامی اور اخلاقی اقدار کی تعلیم اور درس دینے والا، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہنے والا، اس کا اپنا کیا کردار ہے وہ تو اس کے اسٹوڈیو میں اس کے ساتھ کام کرنے والے کیمرہ مین بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جس کے ثبوت ویڈیو کلپس کی شکل میں بھی موجود ہیں. لیکن جن کے لیے اخلاقیات اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو ان کی چاہے کیسے بھی کردار بے نقاب ہو جائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بھی انور سیال جیسا ایک کردار ہے جو اپنے آقاؤں کے اشارے پر ہر تھوڑے دن بعد ایک رنگ بدلتا ہے، ایک نیا ڈرامہ لے کر آتا ہے. ابھی کچھ روز پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ آج میرا آخری پروگرام ہے اس ٹی وی پر، قسم کھا کے یہ آج میرا آخری پروگرام ہے. اور آپ نے دیکھ لیا چند روز بعد پھر نمودار ہوتا ہے. اور بھی جو ایک ڈرامہ کیا گیا کہ صاحب وہ پہنچے ہیں میانمار. تو جیسا میں نے کہا کہ گرگٹ بھی اب شرما گیا ہے، اتنے رنگ بدلے ہیں. اور اس لیے کیونکہ یہ جن کے اشاروں پر کام کر رہا ہے، جن کے اشاروں پر کبھی ایم کیو ایم کے لیے کیسی جھوٹی کہانیاں لے کر آتا ہے، کبھی قائد طریق الطاف حسین کی ذات پر کیچڑ اچھالتا ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ یہ مجھے ان سے جان کو خطرہ ہے، مجھے مروا دیں گے، تھوڑے دن بعد پھر قائد طریق الطاف حسین کی طرف رجوع کرنے کے لیے ادھر ادھر سے پیغامات بھیجتا ہے، اور چند روز بعد پھر ٹی وی پر بیٹھ کر ان کے لیے زہر اگلتا ہے. اس لیے کہ اصل میں جن کے اشاروں پر یہ چل رہا ہے ان کا کام ہی یہی ہے. تو جو اپنا ظرف و ضمیر ایک بار نہیں بلکہ بار بار بیچ دیں تو ان سے یقیناً ان کے کردار، ان کے اطوار اور ان کے اقوال سے گھن ہی آیا کرتی ہے. لیکن ایسے لوگ، اس جیسے لوگ جو یقیناً اپنے آقاؤں کی جانب سے دی جانے والی آسائشوں اور مال و متاع کے ذریعے ان کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے ہوں، لیکن قوم کی نظر میں ایسے لوگ وہ انتہائی حقیر ہوا کرتے ہیں، جو بار بار اپنی قوم کو ڈس رہے ہیں. تو انشاءاللہ وقت آئے گا اور قوم
ایسے چہروں کو, ایسے ناموں کو, ان کے کرداروں کو, ان کے کارناموں کو اچھی طرح جان چکی ہے, سمجھ چکی ہے. اور اب یہ کچھ بھی کر لیں, ان سے ان کے آقا تو خوش ہو سکتے ہیں, قوم خوش نہیں ہو سکتی. یہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. قوم ان کے اور ان کے آقاؤں کے تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود کل بھی قائد تحریک الطاف حسین کے ساتھ تھی, آج بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اور ان کے آقاؤں کے منصوبے, ناپاک منصوبے, انشاءاللہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بہت بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات، یہ وہ وجوہات تھی جن کی بنا پر رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں کو ویڈیو بریفنگ کرنی پڑی. ہم یہاں پر پاکستان کی فوج، پنجابی فوج، پنجابی اسٹیبلشمنٹ، پنجابی ISI، پنجابی رینجرز اور ان سب کے تلوے چاٹنے والے، زر خرید، پالتو، کم نسل، بد نسل، حرام خور، چاہے وہ سہیل انور سیال کی شکل میں ہو، چاہے وہ عامر لیاقت کی شکل میں ہو، چاہے وہ فاروق ستار کی شکل میں ہو، چاہے وہ کمالو، انیس قائم خانی، انیس ایڈوکیٹ، XYZ، کسی بھی کم نسل کی شکل میں ہو، ان سب پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں موجود مظلوم قومیتوں کے دلوں میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی عوام کے دلوں سے الطاف بھائی کی محبت ختم نہیں کر سکتے. اور جو کوئی بھی یہ مکروہ اور گناہونا عمل کرنے کی کوشش کرے گا وہ شرک کا مرتکب ہوگا اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ خود دے گا. گزشتہ کئی برسوں سے سندھ کے شہری علاقوں میں مہاجروں پر قیامت بپا کی ہوئی ہے. مہاجر گھرانوں کو خوشیوں سے محروم کر دیا گیا ہے. آج بھی MQM کے سینکڑوں کارکنان جیلوں میں اسیر ہیں. سینکڑوں ساتھی لاپتہ ہیں جن میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کے بھانجے اور خالہ بھائی، مصطفیٰ بھائی کے بھائی اور دیگر ساتھیوں کے عزیز و اقارب شامل ہیں. اوورسیز ممالک میں رہنے والے ساتھیوں کے والد اور بھائی شامل ہیں. آپ یاد رکھیں، ظلم ڈھانے والی طاقتوں، قوتوں، سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کی جب رحمت جوش میں آتی ہے تو بڑے بڑے فرعون، نمرود، حامان، شداد، ہلاکو خان، چنگیز خان سب ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہیں رہتا. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارکہ میں حق و باطل کے درمیان ایک تفریق سامنے آئی جو تا قیامت جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی قیادت میں حسینیت کا پرچم تھام کر حق کی راہ پر گامزن ہے. یزید وقت کو للکارتی رہی ہے، للکارتی رہے گی. ظلم، جبر، ستم اور استبداد کے ذریعے نہ تو مہاجر کارکنان کے حوصلوں کو پست کیا جا سکتا ہے، نہ انہیں حق پرستی کی جد و جہد سے باز رکھا جا سکتا ہے، اور نہ حق پرستی کی یہ جد و جہد ختم کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ العزیز حق پرستی کی یہ جد و جہد نہ صرف جاری رہے گی بلکہ بہت جلد
انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہمارا یقین ہے اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لے گی۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کے والدین، والد محترم حضرت نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ، والدہ محترمہ خورشید بیگم رحمۃ اللہ علیہ، قائد تحریک جناب الطاف حسین کے بڑے بھائی ناصر حسین شہید، بھتیجے عارف حسین شہید سمیت تحریک کے تمام شہداء کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تحریک کے تمام شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، تمام اسیر ساتھیوں کو رہائی نصیب فرمائے، تمام لاپتہ ساتھیوں کی باحفاظت ان کے گھروں پہ واپسی یقینی بنائے تاکہ وہ اپنے پیاروں سے مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو ہر قسم کی آسمانی اور زمینی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، انہیں درازی عمر عطا فرمائے، صحت اور عافیت عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کا سایہ نہ صرف مہاجر قوم اور مظلوم قوم پر سلامت رکھے بلکہ ان کی قیادت میں ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ ہم سب ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ نہ پوچھ مجھ سے میرے صبر کی وسعت کہاں تک ہے، نہ پوچھ مجھ سے میرے صبر کی وسعت کہاں تک ہے، ستا کر دیکھ لے ظالم تیری طاقت جہاں تک ہے۔ اور پنجابی فوج، ISI اور رینجرز، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی کہ نہ ہوگی، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی کہ نہ ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔ جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے الطاف حسین۔ السلام علیکم۔